ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ ہم ہمیشہ زندگی میں بعض لوگوں کو کمزور دل جان لیتے ہیں۔ ہمیں ان سے کسی خاص قسم کی بہادری اور غیر معمولی رویے کی توقع نہیں ہوتی۔ ہماری نظر میں وہ ہمیشہ بزدلی ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ خود سے نہ تو کوئی مضبوط فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی حالات کے پیش نظر کوئی مضبوط فیصلہ لینے کی جرات کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں سب سے کمزور انسان ایسا مضبوط فیصلہ لیتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اس شخص کی عقل اور فیصلہ کرنے کی قوت سے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہماری اکلوتی بہن جس کو ہم ہمیشہ کمزور سمجھتے تھے، اس نے ہم سب بہن بھائیوں کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ ہم نے ایک فیصلہ ایسا لیا تھا جو کوئی مضبوط عورت بھی نہ لے پاتی۔ ہم تو ہمیشہ اسے کمزور سمجھتے رہے، اس کی عقل کو ناکافی خیال کرتے رہے، لیکن اس کے فیصلے نے ہمیں مبہوت کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم 5 بھائی تھے، ہماری صرف ایک ہی بہن تھی، جس کی شادی ہم نے اپنے ہی چچا زاد سے کر دی تھی تاکہ ہماری بہن ساری زندگی ہمارے ہی گھر میں رہے، ہماری نظروں کے سامنے رہے گی تو ہمارے دل کو بھی سکون رہے گا۔ وہ معمول کا دن تھا، سورج کی روشنی گھروں میں داخل ہو چکی تھی، ہم سب مرد سویرے سویرے کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے جب اچانک ہماری بہن کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ پہلے تو اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی اور پھر درد شروع ہو گیا۔ ہم جانتے تھے ہماری بہن کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ ہم نے فوراً اپنی بہن کو جیب میں ڈالا اور قریبی شہر کے اچھے سے ہسپتال میں لے گئے۔ سارے راستے بھی وہ درد سے کراہتی رہی تھی۔ ہماری بہن پچھلے 3 ماہ سے وقتاً فوقتاً تکلیف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اس کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی تھی کہ فوری چیک اپ کے لیے لے جانا پڑتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نرس رہتی تھی جس کی کچھ عرصہ پہلے شہر کے ایک بہترین ہسپتال میں نوکری لگ گئی تھی۔ فطری طور پر گاؤں کے سب سادہ لوگ کا اس پر اندھا اعتماد تھا۔ سبھی اسی کے پاس علاج کے لیے رجوع کرتے۔ ہم نے بھی اسی اپنے بہن کا چیک اپ کروایا تھا۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ اس بار ہمیں اپنی بہن کو اسپتال لے جانا پڑے گا۔ اس نرس کے کہنے پر ہم نے پہلی بار دائی کی بجائے اسپتال جا کر بہن کا چیک اپ کروایا تھا۔ بہن کی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب بھی ہم رات سے اسی ہسپتال میں کھڑے تھے۔ ہماری بہن رات سے ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ ہماری بہن کے پاس وہی نرس مسلسل موجود تھی جو اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ ہمارا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ دل میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنے لگے۔ ہمیں خوف تھا کہ ہماری بہن کو کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ اللہ کر کے ایک پورا دن اور پوری رات کے صبر آزما انتظار کے بعد صبح کے قریب ہماری بہن کے ہاں بچہ ہوا، مگر وہ نرس کمرے سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب قسم کے تھے۔ ہماری بے چینی پر اس نے ہمارے پاس آ کر ہمارے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ ہماری بہن کے ہاں اس بار انسان کے بچے کی بجائے ایک سانپ پیدا ہوا ہے۔ ہم یہ بات سن کر ساکت رہ گئے تھے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سانپ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم نے ایسا پہلی بار سنا تھا۔ اسی لیے فطری طور پر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمیں لگا ہم نے کچھ غلط سن لیا ہے یا نرس کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ نرس ہمیں رازداری سے بتا رہی تھی کہ اسپتال میں بھی ایسا انوکھا واقعہ پہلی بار ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھنے میں آیا، لیکن چلو سانپ پیدا ہو ہی گیا، مگر اچھا یہ ہوا کہ وہ سانپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا، ورنہ شاید ہماری بہن کبھی نہ بچ پاتی۔ اس نرس نے ہمیں کپڑوں میں لپیٹ کر وہ مردہ سانپ پکڑا دیا۔ ہم نے وہ مردہ سانپ پر دیکھا تو بری طرح ڈر گئے۔ ہمارے حواس بے قابو ہو گئے۔ وہ اچھا خاصا بڑا اور موٹا سانپ تھا جسے دیکھ کر ہی ہم بھائیوں کی حواس اڑنے لگے تھے۔ ہم حیران و پریشان ایک دوسرے کے چہرے تک رہے تھے۔ ہمیں لگا کہ اسی وجہ سے ہماری بہن پچھلے 3 ماہ سے تکلیف میں تھی، کیونکہ ایک سانپ کو پیٹ میں زندہ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ کتنی تکلیف میں ہو رہی ہوگی ہماری بہن۔ ہمارا بہنوئی اس واقعے پر بالکل گمسم سا ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چھوٹے دل کا مالک تھا اور اسے اس بات سے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ ہم بھائی بھی اداس ہو گئے تھے۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ہمیں بھی پریشانی میں ڈال دیا تھا، مگر ہمیں اس سانپ سے زیادہ اپنی بہن کی پرواہ ستا رہی تھی۔ ہماری بہن چپ چپ سی پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً اسے بھی اس بات سے دھچکا پہنچا تھا کہ اس نے اس بار انسان کی بجائے سانپ کو جنم دیا ہے۔ 3 ماہ ایک سانپ کو پیٹ میں پالتی رہی۔ اس کے دکھ کو ہم محسوس کر رہے تھے۔ ہم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ رونے لگی اور بولی کہ مجھے میرا بچہ چاہیے۔ میں نے اسے خود میں محسوس کیا ہے، مجھے میرا بچہ لا دو۔ ہم اپنی بہن کو سمجھا بجھا کر واپس گھر لے آئے اور بنا کسی کو بتائے ہم بھائیوں نے اس مردہ سانپ کو چھپا دیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے اس سانپ کا کسی کو پتہ چلے اور ہماری بہن کو ناحق لوگوں کی باتیں سننا پڑے۔
ہم نے سب سے جھوٹ بول دیا کہ ہماری بہن کا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے جسے ہم نے وہیں شہر میں دفنا دیا ہے۔ گھر میں سب لوگ غمگین ہو رہے تھے اور بڑے دکھ و افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ہماری بہن پر اس واقعے کا الٹا اثر ہوا تھا۔ وہ اچانک رونے لگتی اور ہم سے منتیں کرتی تھی کہ مجھے میرا بچہ لا دو، وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، اسے کیسے بھی کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ بضد تھی کہ اس نے اپنے بچے کو محسوس کیا ہے، جبکہ ہم سب کے درمیان بار بار اسے اس بات کا یقین سے بتایا جا رہا تھا کہ اس کا بچہ ایک سانپ تھا جسے اگر وہ محسوس کر چکی تھی اور اگر وہ زندہ ہوتا تب بھی اس کو گھر میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک سانپ کو گھر میں کیسے اولاد سمجھ کر رکھا جا سکتا تھا؟ ہم پانچوں بھائیوں نے نہایت خاموشی سے جا کر اس مردہ سانپ کو ایک جگہ پر مٹی کھود کر دفنا دیا اور اداس سے گھر لوٹ آئے۔ ہماری بہن اور بہنوئی بہت دکھی تھے۔ اولاد کی خواہش اس بار ادھوری رہ گئی تھی۔ ہم نے ان کی خاطر وہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کر دی تھی، مگر اگلے روز ہم فجر کی نماز پڑھ کر لوٹ رہے تھے کہ اچانک ہمارے راستے میں ایک انجان مرد آیا اور بولا کہ اسے ہم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ اسے جانتے تھے، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ ہمیں کچھ اچھے سے جانتا ہے بہت، اور جو بات وہ ہم سے کرنے والا تھا وہ بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی اسے۔ ہم اسے اپنے ڈیرے پر لے گئے جہاں درختوں کے سائے میں بڑی بڑی چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں جہاں ہماری بیٹھک ہوتی تھی۔ وہیں پر اسے ساتھ لے گئے۔ ابھی فجر کا وقت تھا، اس لیے وہاں ٹھنڈی پرسکون ہوا چل رہی تھی۔ وہ مرد ہمارے سامنے متذبذب کا شکار بیٹھا تھا، جیسے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر ہم سب بھی ٹھٹک گئے تھے۔ ہمارے اکسانے پر وہ جھجک کر ایک جملہ بولا تو اس کے الفاظ نے ہمارے سر پر ساتوں آسمان گرائے تھے۔ ہم ہکا بکا سے اس مرد کو دیکھ رہے تھے جو بول رہا تھا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہماری بہن کا سانپ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا صحت مند اور بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ سانپ والی بات جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اس کی بات پر بے چین ہو گئے تھے۔ ہمارا چھوٹا چھوٹا بھائی بہت جذباتی مزاج رکھتا تھا۔ وہ یہ بات سن کر بھڑک گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس مرد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا کہ اس مرد کی جرت کیسے ہوئی ہمارے غم کا مذاق بنانے کی، جبکہ ہم بڑے بھائی اس بات پر حیران تھے کہ آخر یہ بالکل اندر کی بات اس انجان مرد تک کیسے پہنچی تھی۔ اسے کیسے معلوم ہو گئی سانپ کو جنم دینے والی بات، جبکہ ہم نے تو کسی کو بھی اس متعلق بتایا نہیں تھا اور بات دبا دی تھی۔ ہم نے تو اپنے خاندان کے لوگوں میں بھی یہ بات چھپا لی تھی کہ ہماری بہن نے ایک سانپ کو جنم دیا تھا۔ وہ مرد ہمارے چھوٹے بھائی کو غصے سے گھبرا گیا تھا، ہمارے قدموں میں بیٹھ کے اور بکھلا کر وضاحتیں دے رہا تھا کہ وہ اس واقعے کی سچائی سے واقف ہے، اس لیے ہمیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف ہماری خیر خواہی کی غرض سے ہمیں یہ بات بتانے آیا ہے۔ ہمیں اس کی بات پر یقین ہونے لگا کیونکہ گاؤں میں کوئی بھی فرد اس سانپ والی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ اگر وہ یہ راز جان گیا تھا تو یقیناً کوئی بات تو تھی، تبھی ہمارے پاس آیا تھا، وگرنہ یوں بغیر سوچے سمجھے آ کر اتنی بڑی بات نہ کہتا۔ وہ شکل سے کوئی سمجھدار انسان لگ رہا تھا۔ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو خاموش کروا کر ایک طرف بٹھایا اور اس مرد سے پوچھا کہ پہلے وہ بتائے وہ کون ہے اور یہ سب وہ کیسے جانتا ہے، اسے اس حقیقت کے متعلق کس نے بتایا ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر آہستگی سے بولا کہ وہ اس نرس کا شوہر ہے جو شوہر کے ہسپتال میں تمام وقت ہماری بہن کے پاس موجود رہی تھی۔ اس کی بات نے ہمیں ٹھٹکا دیا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی جو وہ اب ہمیں بتا چکا تھا۔ اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے ہمیں ساری بات تفصیل سے بتا دی تھی، جس پر ہم سب بھائیوں کا صدمے اور غصے سے برا حال تھا۔ اس مرد نے ہمیں بتایا کہ ہم میاں بیوی کا بس ایک ہی بیٹا ہے جسے ہم نے لاڈوں میں پالا ہے۔ اسے ہر طرح کی خوشی ہم نے دی اور میری بیوی پچھلے 5 سال سے پیسہ جمع کر رہے تھے تاکہ ہم اپنے بیٹے کو شہر کے مہنگے کالج سے پڑھا کر ڈاکٹر بنا سکیں، اس کا خواب پورا کر سکیں، مگر ہمارے بیٹے کی فرمائشوں کی وجہ سے ہمارے پاس مسلسل پیسے کی تنگی ہو رہی تھی۔ ہم بے بس ہو گئے تھے۔ ہم پریشان تھے کہ اپنے بیٹے کا داخلہ کروانے کے لیے پیسے کیسے جمع کریں، اور انہی دنوں میری بیوی کو سنہری موقع مل گیا۔ 1 ماہ پہلے میری بیوی ہسپتال میں معمول کے مطابق اپنی ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی تھی جب ایک امیر عورت ڈاکٹر کے پاس اپنا معائنہ کروانے آئی تھی۔ وہ عورت حاملہ تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی ہوگی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہونے والی ہے تو وہ یہ سن کر بری طرح رونے لگی اور بولی کہ اس کی پہلے بھی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کے شوہر اب مزید بیٹیاں نہیں چاہتا۔ وہ بیٹے کا خواہش مند ہے۔ اس کے شوہر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے ہاں اس بار بھی بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی اور بیٹی ہوئی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ عورت 3 بیٹیوں کی ماں تھی۔ وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، نہ وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی باقی ساری زندگی لوگوں کے تانے اور ناحق باتیں سن کر نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر قسمت پر کسی کا زور نہیں چلتا، تقدیر کا لکھا ملتا ہے اور اس میں انسان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے فریاد کی کہ وہ اس کی مدد کرے تاکہ اس عورت کا گھر بچ جائے، اور اس کی مدد کے بدلے اس عورت نے لاکھوں روپے دینے کا وعدہ کیا۔ تو ڈاکٹر لالچ میں آ گئی اور مدد کے لیے ہاں کہہ دی۔
میری بیوی پیسوں کی بات سن کر ڈاکٹر کے ساتھ مل گئی تھی اور ان دونوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی، یقین دہانی کرائی۔ تب اس ڈاکٹر نے امیر عورت سے کہا کہ وہ اس کی ڈلیوری کے دنوں میں ہی کسی نومولود لاوارث بچے کو تلاش کر کے اس کی جھولی میں ڈال دے گی اور نہایت رازداری سے بچہ بدل دے گی، جس سے اس عورت کا گھر بچ جائے گا اور وہ طلاق جیسی چیز سے بچ جائے گی۔ وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے یہ کام میری بیوی کے ذمے لگایا اور کہا کہ شہر میں اگر کسی کا بچہ چرایا تو بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بات پولیس تک پہنچی تو ڈگری ضائع کر کے اس کی ڈاکٹری کو ہٹا دیا جائے گا، مگر پیسوں کا لالچ ایسا تھا کہ وہ یہ کام کر بھی پھر بھی کرنا چاہتی تھی۔ لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے میری بیوی سے کہا کہ وہ دیہات کی کسی حاملہ عورت کا پتہ کرے تاکہ دیہات کی سادہ عورت کو پاگل بنا کر وہ لوگ اس کا بچہ ہتھیا لیں اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، بات پولیس کیس تک نہ پہنچے۔ اس پر میری بیوی نے آدھی رقم لینے کی ڈیل کر کے گاؤں میں حاملہ لڑکیوں کی تلاش کی۔ جب تک میری بیوی کو تمہاری بہن کا پتہ چلا، اس لڑکی کا کوئی بھی سنجیدہ معاملہ نہ تھا جس کے لیے پریشان ہوا جاتا۔ اسے صرف ہلکا پھلکا سا مسئلہ ہوا تھا جس کا دیسی علاج بھی ہو سکتا تھا، مگر میری بیوی نے جان بوجھ کر مسئلہ بڑھا چڑھا کر بتایا اور اسے ایسی غذا بتائی جس کے لینے سے اسے گیس کا مرض ہوتا اور وہ ہلکے سے درد میں مبتلا ہو جاتی تھی، پھر چیک اپ کے لیے ہسپتال جاتی تھی۔ وہ مرد سر جھکا کر بتاتا جا رہا تھا اور ہم صدمے میں گھرے بیٹھے رہ گئے تھے۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا، ہم نے ایک پل کو بھی اس غیر معمولی واقعے پر بیٹھ کر نہیں سوچا تھا۔ بھلا ایک عورت سام کو جنم کیسے دے سکتی ہے؟ ہم نے ذرا غور و فکر اور عقل سے کام نہ لیا تھا، بس جو سنا یقین کر کے گھر لوٹ آئے تھے۔ وہ مرد مزید بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی کی کوشش تھی کہ ہمارے گھر والے سب چوکنا رہیں اور علاج کروانے کے لیے شہر اسی کے ہسپتال لے جائیں۔ اس کی چال کامیاب ہوئی تھی۔ ہم بھائی اسی کے کہنے پر ہسپتال بھاگتے رہے تھے۔ ہماری بہن کے ابھی آخری دن چل رہے تھے کہ وہاں ہسپتال میں وہ امیر عورت پہنچ گئی تھی۔ اسی دن وہ بھی شدید تکلیف کی حالت میں ہسپتال پہنچی تھی۔ اس کی ڈلیوری کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس کے گھر والے، سسرال والے اور اس کا خاوند سب بھی وہاں موجود تھے۔ اس عورت نے جیسا کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا بیٹی پیدا کی تھی۔ بچی کی پیدائش تو ہو چکی تھی لیکن وہ بے سو حرکت تھی۔ اس امیر عورت کی مردہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی مردہ بیٹی چھپا کر اس امیر عورت کے گھر والوں کو جھوٹ بول دیا کہ ابھی وقت باقی ہے، کچھ دیر اور انتظار کریں، ابھی پیدائش میں وقت ہے، اور اس عورت کو آپریشن تھیٹر میں چھپائے رکھا تھا۔ جب ہم اپنی بہن کو ہسپتال لے کر پہنچے تو اس رانچی ڈاکٹر اور نرس نے مل کر ہماری بہن کا بیٹا اس عورت کے پہلو میں سلا دیا، جبکہ ایک مردہ سانپ لا کر یہ جھوٹ بول دیا کہ ہماری بہن نے مردہ سانپ پیدا کیا ہے۔ ہم نے اس کا یقین کر لیا تھا، مگر ایک ماں کو اپنے بچے کی موجودگی کیسے محسوس نہ ہوتی؟ ہماری بہن نے بھی ہم سب سے بارہا کہا کہ اس نے اپنے بچے کو محسوس کیا تھا۔ وہ روتی رہی کہ اس کا بچہ زندہ ہے، مگر ہم نے اس کا یقین نہیں کیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ صدمے میں ہے۔ میں نے اس مرد کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے کہا کہ تم لالچی لوگوں نے پیسے کی خاطر ہمیں صرف دلی صدمہ نہیں دیا بلکہ ذہنی دھچکے بھی بہت دوچار کیا ہے ان سے بھی۔ یہ ذہنی اذیت صرف لالچ میں اندھے ہو کر دی گئی تھی۔ ایک ماں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں کیا گیا۔ اس ماں کی حالت کیا ہوگی جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچہ رکھا اور اس کو لے کر کتنے خواب سجائے، کیا کچھ نہ سوچا ہوگا، اور اسے محسوس بھی کرتی رہی، مگر آخری دنوں سے کہہ دیا گیا کہ اس نے انسان نہیں بلکہ سانپ پیدا کیا ہے۔ وہ اس خبر پر بے حال ہو گئی تھی اور بری طرح روتی رہی تھی۔ وہ مرد بولا کہ میں پہلے تو اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے چلا تھا، مگر پھر میرے ضمیر نے مجھے مزید خاموش رہنے کی اجازت نہیں دی اور روز بروز مجھے کچوکے ہی لگاتا رہا، اس لیے وہ حقیقت بتائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا کہ جس وقت ہم اس مردہ سانپ کو دفنا رہے تھے اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اپنے لالچ میں وہ دونوں میاں بیوی کیسے جذباتی صدمے سے دوچار ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ہمیں جا کر سب بتا دے اور معافی مانگے، کیونکہ ایک ماں سے اس کا بچہ چھیننا بہت بڑا گناہ تھا، جس کے بعد وہ ساری عمر سکون سے نہ رہ پاتے، ساری زندگی ان کو سکون میسر نہ آتا۔ مگر اس کے سمجھانے کے باوجود اس کی بیوی نے صاف انکار کر دیا اور ڈٹ گئی کہ وہ بچہ واپس نہیں کرے گی، اور بولی کہ اب اگر میں نے سچ بتایا تو وہ ڈاکٹر مجھ سے پیسہ بھی چھین لے گی اور مجھ پر فراڈ کا کیس کر دے گی، کیونکہ ڈاکٹر نے بچہ بدلوانے سے لے کر ہمیں دھوکہ دینے تک کا سارا کام اسی نرس سے کروایا تھا۔ اب اگر بات کھلتی تو صرف نرس بھرتی تھی۔ اس کا شوہر اسے سمجھانے کی کوشش میں ناکام ہوا۔ وہ عورت کسی طور بھی نہیں مان رہی تھی تو مجبوراً ہمارے پاس آ گیا۔ وہ نادم تھا اور ہر سزا بھگتنے کو تیار تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور یقین دلایا کہ وہ اس امیر عورت کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گی تاکہ ہم اپنا بچہ واپس لے سکیں۔ مگر اب ہم پریشان تھے کہ لوگوں کو اور اپنی بہن کو سچ کیسے بتائیں۔ ہم نے اس مرد سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں امیر عورت کا پتہ ڈھونڈ دے تاکہ باقی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا اور ہم گھر آ کر اپنی بہن کے پاس پہنچے۔ وہ اب بھی گمسم سی پڑی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے ہمیں سمجھایا کہ ہم جب تک اس عورت کو تلاش نہیں کر لیتے ہمیں یہ بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت کسی ایسی جگہ نہ چلی گئی ہو جہاں ہم تلاش نہ کر سکیں۔
वो अमीर औरत थी, मुल्क छोड़कर भी जा सकती थी। हम गरीब थे, कहाँ तक पीछा कर सकते थे। हम अपने भाई के समझाने पर खामोशी से इस औरत को ढूंढने लगे। इस नर्स के शौहर ने उसे डांट टपट कर उस अमीर औरत के बारे में सारी तफसीलात पता कर ली कि वो औरत कहाँ पर मौजूद होगी। उसकी बताई मालूमात पर हमने शहर जाकर इस औरत के शौहर को ढूंढा और उस औरत के घर पहुंच गए। वो घर बहुत शानदार और महल नुमा था, जहाँ मुलाजमों की एक फौज खड़ी थी। हमारे बुलावे पर वो औरत आई और हमसे पूछने लगी कि हम कौन हैं। हमने अपना तारुफ दिया और कहा कि हम इस लड़की के भाई हैं, जिसका बच्चा वो पैसे देकर खरीद चुकी है। हम अपनी बहन का बच्चा इसे लेने आए हैं। हम हकीकत जान चुके हैं। हमारी बात पर उस औरत का रंग उड़ गया। वो हवास पाख्ता सी यहाँ वहाँ देखने लगी और जल्दी से अपने मुलाजिमीन को वहां से हटा दिया। अकेले होते ही वो रो कर हमसे मिन्नत करने लगी कि हम उससे पैसा ले लें, मगर बच्चा ना ले, वरना उसका घर टूट जाएगा। हमने साफ इनकार कर दिया और बच्चा वापस मांगते रहे। हम चाहे देहात के आम घराने से ताल्लुक रखते थे, मगर इतने लालची नहीं थे कि पैसों पर अपना सगा भांजा बेच देते। हमारे ना मानने पर उस औरत ने मायूसी से सर झुका लिया और हमसे बोली कि वो इस बच्चे की माँ से खुद मिलना चाहती है। वो खुद एक बार बच्चे की माँ से मिन्नत करना चाहती है। वो हमारे साथ गाँव आने को भी तैयार थी। हमने इनकार नहीं किया, हम बस इतना अपना भांजा चाहिए था। तब वो औरत हमारे भांजे को लेकर हमारे साथ हमारे गाँव पहुंची। तब दिन का दूसरा हिस्सा था, जब घर वाले खुले सहन में चारपाइयां रखकर बैठे चाय पी रहे थे। हम एक अनजान औरत के साथ पहुंचे तो सब चौंक गए और सवालिया नजरों से उस शहरी औरत अमीर को देखने लगे। सामने एक चारपाई पर हमारी बहन भी अपने शौहर के साथ बैठी थी। हमें अपनी तरफ आता देखकर बहन खड़ी हो गई। हमने उस औरत को अपनी बहन दिखाई और उससे अपना भांजा लेकर अपनी बहन की गोद में डाल दिया। हमने अपनी बहन को बताया कि उसका बेटा जिंदा था। डॉक्टर ने चुरा कर हमसे झूठ बोल दिया था। सच्चाई जानकर हमारा पूरा घर खुशी से पागल हो गया और इस बच्चे को उठाकर बारी बारी प्यार करने लगे सब। हमारी बहन अपने बेटे को सीने से लगाए बुरी तरह रो रही थी। कितना तड़पी थी वो अपने बच्चे के लम्स को महसूस करने के लिए। तभी उसकी नज़र इस औरत पर पड़ी, जो हसरत ज़दा नज़रों से बच्चे को देख रही थी। हमारी बहन के देखने पर वो चलती हुई उसके पास आई और उसके कदमों में बैठकर रोने लगी। वो मिन्नतें करती हमारी बहन से बोली कि मुझ पर तरस खाओ और मुझे अपना बच्चा दे दो। मेरे पास दुनिया की हर आसाइश है और बेपनाह दौलत है, मगर बेटों से महरूम हूँ। मेरी 3 मासूम बेटियां हैं, मगर मेरा बेहिस शौहर सिर्फ बेटे की चाह में हम माँ बेटियों को भी नज़रअंदाज कर दिया उसने, और साफ बोल दिया कि अगर मैंने उसे बेटा ना दिया तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं जानती हूँ कि माशरे में मुतल्लिका की बेटियों का क्या मुकाम होता है। मैं बगैर किसी कसूर के तलाक लेकर बैठ जाती। मजबूरन मैंने डॉक्टर से मदद मांगी। वो रोते हुए बोली कि उस डॉक्टर ने कोई लावारिस बच्चा मांगा था ताकि उसका काम भी बन जाए और का लावारिस बच्चा भी पल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे हकीकत नहीं बताई। वो नहीं जानती थी कि डॉक्टर ने किसी माँ की गोद उसकी बेखबरी में उसका बच्चा चुराया है। वो औरत तड़प तड़प कर रो रही थी और हमारा भांजा भी अपनी माँ की गोद में पड़ा इस औरत के लिए रो रहा था, क्योंकि वो उसने पैदा होते ही इस औरत का लम्स महसूस किया था। हमारी बहन पथराई हुई नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी, जो महंगे साफ सुथरे लिबास में शफाफ रंगत लिए रोता जा रहा था, और वो औरत माँ ना होकर भी उसे चुप करवाने और उठाकर सीने से लगाने के लिए बेताब हो रही थी। मेरी बहन ने अपने शौहर को देखकर भीगे लहजे में सवाल किया कि क्या मैं अपने बेटे के लिए कोई फैसला ले सकती हूँ? क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं? हमारे बहनों ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। तब हमारी बहन ने जो फैसला लिया वो पूरे घर को हैरान कर गया। हमारी बहन ने अपना बेटा इस औरत को पकड़ा दिया था। वो औरत दीवाना वार इस बच्चे को सीने से लगाए चूम रही थी और बच्चा भी उसका लम्स पाते ही उसके सीने में चेहरा छुपाए चुप हो गया था। मैंने अपनी बहन को हैरत से देखा और कहा कि वो पिछले कितने रोज से इस बच्चे के लिए तड़प रही थी। अब मिल गया था तो वो कैसे उसे उठाकर किसी दूसरे को दे रही थी। इस पर मेरी बहन नम आंखों से मुस्कुराई और बोली कि अगर आज ये बच्चा खींच लेती मैं तो इस औरत का घर टूट जाता, इसकी बेटियां रुल जाती और शायद ये बच्चा भी मुझे माँ के तौर पर कबूल ना करता। मैं अपने बेटे पर जुल्म नहीं करना चाहती। मैं ये देख रही हूँ कि एक तरसी हुई माँ की मोहब्बत और अच्छे घराने में पलकर उसका मुस्तकबिल शानदार होगा। मुझे भी अब बस अपने बच्चे के लिए यही चाहिए था। मैं बस ये मान लूंगी कि मेरा बेटा कभी हुआ ही नहीं था। इतना कहकर हमारी बहन उठकर कमरे में चली गई। उसके मजबूत फैसला करने पर आंख सबकी अश्कबार थी। वो औरत भी तशक्कुर भरी नजरों से देखकर वापस लौट गई। हमारी नरम दिल बहन ने एक औरत का घर बचाने के लिए अपना दिल मार कर निहायत मजबूत फैसला लिया था। एक औरत ने दूसरी औरत के दर्द को महसूस किया वाकतन। मेरी बहन इन सारी सख्तियों से वाकिफ थी जो एक औरत को तलाक याफ्ता होने के बाद माशरे में रहकर बर्दाश्त करना पड़ती हैं। हमारी बहन ने अपने बेटे को इस औरत की झोली में डालकर इस औरत और उसकी बेटियों की जिंदगी को सहल करने के सारे रास्ते हमवार कर दिए थे। एक मुखलिस और हमदर्दी से भरपूर मजबूत फैसले ने एक घर को टूटने से बचा लिया था।